والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز قصر کے بارے میں پچھلے پروگرام میں میں نے کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اے لوگو جب تم زمین میں سفر کا ارادہ کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم اپنی نمازوں میں کمی کرو۔ ان خفتم، اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے تمہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کو سمجھایا تھا کہ بظاہر اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے فتنے میں ڈالے جانے کا اندیشہ ہے پھر تو آپ نماز قصر کریں، ورنہ آپ پوری پڑھیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کوئی حکم ایسا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں کنڈیشنل لگتا ہے کہ کنڈیشن لگائی گئی ہے، کوئی قید لگائی گئی ہے، کوئی شرط لگائی گئی ہے، اس حکم کو مشروط کیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم بڑی حالت امن میں ہیں، تو کیا اب بھی ہم نماز قصر کریں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ جس کا نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی شخص حالت امن میں ہے، بڑے پرسکون، مثلا ملک کا بادشاہ ہے، تو اب وہ سفر کر رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ چونکہ حالت امن میں ہے اس لیے پوری نماز پڑھ لے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یعنی جہاں 4 پڑھنی ہے وہاں آپ نے 2 پڑھ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جہاں 2 پڑھنا فرض ہے جیسے قصر، اور آپ نے 4 پڑھ دی کہ چلو 4 میں شاید زیادہ ثواب ہوگا، تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز ہو جائے گی، آپ کی گناہ گار ہوں گے، نماز ہو جائے گی، اور اس نماز کو آئندہ زندگی میں کبھی لوٹانا ہوگا۔ تو جہاں 4 فرض ہیں، جیسے آپ گھر پہ ہیں، حالت اقامت میں ہیں، اور پھر آپ 2 پڑھ لیں، قصر پڑھ لیں، تو یہ تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ 4 فرض تھیں آپ نے 2 کر دیں۔ لیکن اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ پہ 2 فرض ہیں، آپ نے 4 کر دیں، تو 4 میں 2 بھی شامل ہیں، گویا کہ وہ ادا ہو گئیں۔ ادا تو ہو جائیں گی لیکن آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اجازت دے دی ہے اور سرکار نے اس کو اللہ کی طرف سے صدقہ قرار دیا ہے، تو اب ہماری مرضی ختم، ہمیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مدت مسافت وغیرہ میں نے آپ کو بتائی تھی، دیگر مسائل آپ کو بتائے تھے، تو ان کا اچھی طریقے سے ہمیں حکم معلوم کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی میں اور تفصیل عرض کر دیتا ہوں بس سمجھانے کے لیے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک اور مطلب کوئی صورت نماز کی لیں گے جس پہ ہم کلام کریں گے آیت کی روشنی میں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وطن اصلی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جگہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے اور ابھی تک آپ کا آبائی گھر موجود ہے، ایسا نہیں ہوا کہ والدین فوت ہو گئے اور جہاں پیدا ہوئے تو اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا گیا، تو اب شہر تو ہے لیکن وہ گھر آپ کا نہ رہا، ماں باپ بھی ختم ہو گئے، نہیں ہے، تو اب اس شہر میں اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے وطن اصلی نہیں ہے، چاہے دیگر رشتہ دار موجود ہوں۔ ضروری ہے کہ اس جگہ پر آپ کے والدین باقاعدہ ہوں، آبائی گھر ہو، تو پھر وہ آپ کے لیے وطن اصلی کہلائے گا۔ اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جہاں آپ مائیگریٹ وغیرہ کر کے ہجرت کر کے آ گئے ہوں اور اب آپ کا ارادہ ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں، اب یہیں بس مستقل رہیں گے، تو جہاں مستقل سکونت کا ارادہ ہو، کہیں اور جانے کا ارادہ نہ ہو، وہ آپ کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شہر کے جس میں مرد کی شادی ہوئی ہو، وہ اس کے لیے وطن اصلی ہے، چاہے وہ اس میں سکونت اختیار نہ کرے۔ تو جب یہ مرد کی قید لگائی، اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ سسرال چلی جاتی ہے، مثلا دوسرے سٹی میں سسرال ہے مثال کے طور پر، اسی شہر میں تو مسئلہ ختم ہے، لیکن اگر دوسرے شہر میں ہے تو جب لڑکی سسرال چلی جاتی ہے تو اب میکا اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا ہے، چاہے وہاں ماں باپ موجود ہوں، چاہے گھر موجود ہو۔ لہذا بچی چلی گئی، اگر وہ واپس آتی ہے اپنے گھر ملنے وغیرہ کے لیے
اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو اس کو قصر نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ مسافرہ ہے، مقیمہ نہیں ہوگی۔ مرد کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پہ آتا ہے آبائی گھر میں، تو چاہے ایک دن کے لیے بھی آئے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ لیکن بچی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر ہجرت کر کے سسرال وغیرہ چلی گئی ہے تو اب وہ جب اپنے میکے آئے گی تو اس کا میکا وطن اصلی نہیں رہتا ہے، وہ وطن اقامت ہے یا پھر وطن مسافرت ہے مثال کے طور پر۔ چنانچہ بچیوں کو خاص طور پہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے آبائی گھر آئیں اور شہر میں پہنچ جائیں، اس وقت دیکھیں کہ اگر وہ مثلا شوہر ساتھ نہیں ہے، شوہر چھوڑ کے چلے جاتا ہے، جتنے دن ٹھہرنا چاہو ٹھہر جاؤ، پھر مجھے بتا دینا۔ تو یہ تو شوہر نے اجازت دے دی، اب عورت اپنی نیت میں خود مختار ہے۔ تو اب اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو پھر تو پوری پڑے گی کہ مقیم ہو گئی، لیکن 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو مسافرہ رہے گی، قصر کرے گی۔ اسی طرح میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ شوہر بھی ساتھ آیا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اتنے دن ٹھہرو، بلکہ کہتا ہے بھئی 5 دن ٹھہرو، میں بھی ساتھ ہی ہوں، پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو اب یہ لڑکی چاہے کتنے دنوں کی نیت کر لے، کیونکہ عورت جو ہے وہ عموماً اپنے شوہر کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضد نہیں کر سکتی ہے۔ چلے ضد تو کر لے لیکن اپنی مرضی کو مسلط نہیں کر سکتی ہے کہ جی تم نے چاہے 6 دن کی نیت کی، میں نے تو 15 دن کی کر لی ہے، لہٰذا تم 6 دن میں یہاں رہ رہے ہو، قصر کرو، میں نے 15 دن کی نیت کر لی ہے، میں پوری نماز پڑھوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ لڑکی اگر شوہر کی مرضی کی پابند ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، نیت میں شوہر کی نیت کے تابع ہے، تو چاہے کتنے دن کی نیت کر لے، جتنے دن کی نیت شوہر کرے گا وہ اس کے حق میں بھی مانی جائے گی۔ یہاں ایک صورتحال ہے جو ذرا غور سے سماعت فرما لیں کہ مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مہر معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ، ایک مہر معجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ۔ معجل کو عند الطلب بھی کہتے ہیں۔ اس کا حکم شرع بس یہ ہوتا ہے کہ جب تک شوہر نے یہ مہر ادا نہ کیا ہو، یہ عین والا بتا رہا ہوں مہر معجل، جب تک یہ ادا نہ کیا ہو، اگر زوجہ چاہے تو اپنے شوہر کو قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اس کو سفر پہ لے جانا چاہے تو یہ سفر پر جانے سے منع کر سکتی ہے۔ یہ عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ مہر معجل کا جب چاہے مطالبہ کر لے اور شوہر کو دینا پڑے گا، اور اگر شوہر دینے پہ قدرت نہیں رکھتا تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو شوہر کو قریب نہ آنے دے، چاہے تو سفر پہ نہ جائے۔ اور ان باتوں کی وجہ سے مثلا شوہر کہہ رہا ہے چلو سفر پر، میرا حکم مانو، بیوی کہتی میں نہیں جاتی ہوں، پہلے مہر معجل دو، تو اس عورت کو نافرمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اپنا حق استعمال کر رہی ہے، اور استعمال حق میں عورت کو نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، وہ بالکل فرما بردار ہی کہلائے گی، چاہے شوہر کی بات نہیں مان رہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ شوہر بیوی کو لے کر گیا میکے، اور وہاں پر پہنچ کے شوہر نے ابھی مہر معجل ادا نہیں کیا ہے۔ اب شوہر یہ کہتا ہے کہ میری نیت 6 دن کی ہے، بیوی کہتی ہے جی میں تو 15 دن کی نیت کر لی، یا تو مہر معجل دو، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نے تو 15 دن کی نیت کی ہے، میں 15 دن کے بعد جاؤں گی۔ تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ جب تک شوہر مہر معجل نہ دے، عورت اپنے آپ کو سفر پر جانے سے روک سکتی ہے۔ گویا کہ اس صورت میں اب یہ لڑکی اپنے شوہر کی نیت اور مرضی کی پابند نہیں ہے، لہٰذا اب یہ جتنے دن کی نیت کرے گی اتنے دن کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مسائل میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے احکام میں، اس لیے ان مسائل کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہوتا ہے، آپ مسافر ہو جاتے ہیں، اب آپ کو قصر کرنی ہوگی۔ اب آپ وطن اصلی میں پہنچ گئے تو مسافرت ختم، کسی اور شہر میں پہنچ کے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مسافرت ختم، اور ایک ہی شہر میں نیت ہو، مختلف شہروں میں نہیں، ایک ہی شہر میں مستقل 15 دن، تب مقیم ہو جائیں گے۔ اور یا پھر آپ نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے، پھر آپ مسافر ہوں گے۔ تو یہ ذرا مسائل یاد رکھیں۔ اب دیکھیں آپ مثال کے طور پر پہنچے، لاہور پہنچ گئے اور وہاں جا کے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، تو آپ ہو گئے مقیم، اور مقیم جب ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ اچانک 3 دن کے بعد آپ کو کسی اور شہر میں جانا پڑ گیا، اور وہ شہر آپ کے اس وطن اقامت سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ اس وطن اقامت کی حدود سے باہر نکلیں گے، آپ کا یہ وطن اقامت
ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ باہر نکلے، مسافر ہو گئے، اب مثال کے طور پہ آپ پشاور گئے، آپ لاہور آئے تھے، 15 دن ٹھہرنے کی نیت تھی مستقل، پھر بیچ میں کام پڑ گیا، 4-5 دن یہاں ٹھہرے، 5 دن ٹھہر کے آپ پشاور نکل گئے۔ اب پشاور 92 کلومیٹر کم از کم اس سے زیادہ ہی ہے۔ اب آپ پشاور گئے، وہاں پہ 5 دن وہاں پہ ٹھہر گئے، پھر آپ واپس لاہور آئے، تو اب جو پہلے آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کیا تھا، وہ پہلے والی نیت ختم۔ اب آپ جب دوبارہ لاہور میں داخل ہوئے، پھر آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ اب آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے کہ نہیں کی۔ تو آپ 5 دن پہلے لاہور میں ٹھہر گئے، پھر آپ 5 دن پشاور میں ٹھہرے، اب آپ کا واپس آ کر صرف 5 دن ٹھہرنے کا اگر ارادہ ہے تو اب یہ یقینی سی بات ہے ایک دن تو نہ ہوا، یعنی ایک جگہ تو 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہوا، 5 دن لاہور، 5 دن پشاور، پھر 5 دن لاہور، تو یہاں 10 دن ہوئے، تو لہٰذا آپ مسافر بن جائیں گے۔ اب آپ وطن اصلی سے پھر وہی اپنے شہر کی طرف آئے جہاں پر آپ نوکری وغیرہ کرتے ہیں، یا وطن اقامت سے چلے، جیسے اس شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے پھر مسافر ہو جائیں گے، اور جب تک اپنے اس شہر میں داخل نہیں ہو جاتے آپ مسافر ہی رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایک مسافر ہے، وہ سفر کر کے کسی شہر میں چلا گیا اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، نہ وہ وطن اصلی ہے، تو وہ مسافر ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو سفر کر کے جاتے ہیں وہ کوئی معظم دینی ہوتے ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، تو لوگ ادباً کہتے ہیں حضور آپ نماز پڑھا دیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو اور وہ امامت کروائے گا تو وہ اپنی قصر نماز ہی پڑھے گا، اور پیچھے والے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو مقیم لوگ ہیں، وہ اپنی پوری نماز پڑھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض پڑھانے ہیں، تو پہلے تو امام صاحب کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ بھئی میں مسافر ہوں۔ بہتر بات تو یہ ہوتی ہے کہ پڑھائیں نہیں، لوگوں کو کہہ دیں بھئی میں مسافر ہوں، آپ کسی اور مقیم آدمی سے نماز پڑھواؤ، کیونکہ مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 رکعت میں سلام پھیر دیں گے، کوئی شخص دیر سے آ کے شامل ہوا، اسے نہیں پتہ چلے گا یہ کون تھا کون نہیں، بڑے عجیب و غریب مسائل ہو جاتے ہیں بہرحال۔ لیکن اگر لوگ اصرار کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح اعلان کر دیں پہلے کہ جی میں ہوں مسافر، میں 2 رکعت پر سلام پھیر لوں گا، آپ لوگ اپنی 4 کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن اب یہ کمپلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیے، جب امام 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتا ہے، یعنی مسافر امام، تو یاد رکھیں جو پیچھے مقیم مقتدی ہیں، ویسے تو امام سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ پیچھے والے نمازی ابھی بھی اس امام کی امامت میں ہی ہیں۔ اگرچہ امام نکل گیا ہے، سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو گیا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے حکم یہ ہے شریعت کا کہ گویا کہ جو پیچھے نمازی ہیں وہ ابھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے 4 رکعت میں، چاہے امام جہر کر رہا ہو چاہے سری ہو۔ فقہ حنفی کے روشنی میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا گناہ ہوتا ہے، خاموش رہنا لازم ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو مقیم لوگ ہیں، جب امام صاحب مسافر صاحب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے تو یہ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے، اور ان دونوں رکعتوں میں جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے کچھ نہیں پڑھیں گے، بس خاموش کھڑے رہیں گے، پھر رکوع سجود وغیرہ پورا کریں گے، اس میں جو پڑھنا پڑھیں گے، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے، پھر چوتھی میں ایسی خاموش رہیں گے، قرات وغیرہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہیں شرعی لحاظ سے، حکماً امام کے پیچھے، حقیقتاً تو نہیں حکماً۔ اور چوتھی رکعت میں بھی جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے، پھر رکوع سجود کر کے آخر میں اپنا سلام پھیر لیں گے۔ تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا بیچاروں کو طریقہ ہی نہیں آتا ہے، مسافر کے پیچھے اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک تو امام شروع میں اعلان کر دے بھئی میں مسافر ہوں، ذرا ہوشیار رہیے گا، اور ایک یہ ہے کہ جب سلام پھیر دے نا تو پھر امام بلند آواز سے کہہ دے کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں کیونکہ ہم مسافر قوم ہیں، انا قوم مسافر، ہم مسافر قوم ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہہ دے، یا یوں یہ تو چلیں عربک ورڈ کے میں نے ترجمہ کر دیا، یوں کہہ دے جی میں مسافر تھا، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، آپ اپنی نمازیں مکمل کر لیں۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ جو دیر سے آنے والے ہیں
اب وہ آ کے شامل ہوا، اس نے کہا کہ جی ابھی پہلی رکعت یعنی دوسری رکعت میں ملا مثال کے طور پہ، اسے پتہ ہے پہلی نکل گئی، دوسری میں شامل ہو گیا، ہیں ظہر کے 4 فرض۔ اب وہ جب 2 کے بعد دوسری پڑھ کے احتیاط میں بیٹھا، اس نے سوچا بھی امام صاحب تیسری پڑھائیں گے، چوتھی، اور امام صاحب نے اللہ اکبر سلام پھیر دیا۔ وہ گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو یہ امام صاحب شروع ہوئے تھے، ایک رکعت میری نکلتے ہوئے دیکھی تھی، میں وضو کر رہا تھا، دوسری میں شامل ہو گیا ہوں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو ہو سکتا ہے وہ سمجھے گا کہ امام صاحب نے غلطی سے سلام پھیر دیا ہے، تو اس میں پھر وہ لقمہ دینا شروع کر دے گا، اللہ اکبر کہ امام صاحب تیسری کے لیے چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑے مسائل پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسافر امام کو چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ مقیم کو نماز پڑھانے دے، اگر لوگ اصرار کریں تو نماز کے آغاز میں بھی بتا دے کہ میں مسافر ہوں، اور اختتام میں بھی بلند آواز سے اس طرح کہہ دے کہ میں مسافر تھا، آپ لوگ اپنی نمازیں مکمل کر لیجئے، تو یہ صحیح رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسافر اگر جمعہ پڑھانا چاہے تو وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جمعے کی ویسی 2 رکعت ہوتی ہیں، اس میں قصر نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نماز جمعہ ادا کرے گا تو اس کا جمعہ ہی ادا ہوگا، بلکہ اگر وہ امام بنے گا تو وہ مقیم لوگوں کا امام بن سکتا ہے، حالانکہ بظاہر اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جب یہ فرض کی نیت سے جمعہ ادا کرے گا تو فرض ہی ادا ہوگا۔ لہذا مسافر امام کے پیچھے جمعے کی نماز، اسی طرح عیدین کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کو مسافرت کے بتائے، ان مسائل کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بھائیوں میں مختلف قسم کے مطلب شبہات ہوتے ہیں، بعض تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ مثال کے طور پر اور یہ اکثر میں نے عرب کنٹریز میں دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ مغرب کے بعد سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ عشاء کو مغرب کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں کہ جی ہم سفر پر جا رہے ہیں تو ہم پہلے ادا کر لیں۔ اگرچہ بظاہر بعض حدیثوں کے ظاہر سے ایسا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرا درس بخاری سنا ہو تو اس میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے یا وقت گزار کر پڑھیں۔ پہلے پڑھیں گے نماز ہوگی نہیں، وقت گزار کر پڑھیں گے تو یہ قضا کرنے کا گناہ، اب نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے دوران سفر نماز ادا کرنے کا طریقہ فرمایا، اسی طریقے کو اختیار کریں۔ قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کر لیں، حدیثوں میں بظاہر نظر آتا ہے تو ہم اس کو جمع سوری کہتے ہیں، اس پر محمول کرتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حقیقتاً 2 نمازیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 2 نمازوں کو ملا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کو بالکل لاسٹ ٹائم میں پڑھیں، پھر فوراً ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے تو اول وقت میں عصر پڑھ لیں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ظہر اور عصر کو ملا دیا ہے، لیکن آپ تھوڑا غور کریں، ظہر اپنے وقت میں ہے، عصر اپنے وقت میں ہے۔ یہ جمع سوری تو جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کو قضا کر کے عصر کے ٹائم میں لے جائیں، پھر ظہر عصر کے ٹائم میں پڑھیں، یا پھر پہلے ظہر پڑھ لیا عصر کو ظہر کے ٹائم میں ادا کر لیں تو ظہر عصر مل گئی۔ یہ جمع حقیقی ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ صرف مزدلفہ کے اندر آپ مغرب عشاء کے وقت میں ملا کے پڑھتے ہیں، وہاں سرکار نے جمع حقیقی بیان فرمائی اور اس کی تعلیم دی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا